السلام علیکم، ویلکم ٹو پی اے۔ آج ہم پیڈاگوجی کا بہت ہی امپارٹنٹ پورشن اور بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ اور اس ٹاپک کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بیجا تنقید اور تعمیری گفتگو کے اپوزٹ جو ہے بیجا تنقید کو زیادہ فروغ مل رہا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی تاکہ ممکن ہو سکے، اور وہ کون سے لازمی عناصر ہیں جو آپ کے پاس اگر موجود ہوں تو آپ تعمیری اور مثبت تنقید کر سکتے ہیں، یا آپ کو تنقید کرنے سے پہلے کیا کیا پریکٹسز کرنی چاہیے، کیا کیا مواد آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ تنقید کرنے کے قابل ہوں۔ تو ٹاپک ہے جی کرٹیکل تھنکنگ۔ کرٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے، کرٹیکل کہتے ہیں جانچ کے، پرکھ کے، دیکھ کے، سمجھ کے، یعنی اور اس میں یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے یہ بیسیکلی دو چیزوں کے سوالات جو ہے ان براڈر سینس دیتی ہے، واٹ ٹو ڈو اور واٹ ٹو بیلیو، کیا جائے اور کس پہ یقین کیا جائے۔ اس کی میں جب ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر میں آپ کو سامنے رکھوں گا، تو یہ شارٹ کٹ سی بات، دو سوالوں کے جواب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا جائے۔ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی پرابلم ہے آپ کے سامنے، یا کوئی بات آپ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو کیا جائے اور کس چیز پہ یقین کیا جائے، مختلف جو آرگومنٹس آ رہے ہیں ان میں سے کس بات پہ یقین کیا جائے، اس کو کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ۔ اب کرٹیکل تھنکنگ کے اندر بیسیکلی آپ جو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ جو آپ کو کرٹیکل تھنکنگ سے پہلے جو آپ جن چیزوں کی جوابات ڈھونڈتے ہیں وہ ہیں واٹ، وین، وائی، ہو، ویئر۔ غور سے دیکھیں تو یہ پہلا ڈبلیو ہے، 2، 3، 4 اور 5۔ دوسرے آسان لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ کے پاس 5W کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کرٹیکل تھنکنگ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 5W ہوں، یعنی ان 5W سے مراد کیا ہے کہ واٹ، میں نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، وین، کب کہنا ہے، کوئی بات میں کر رہا ہوں تو پہلے تو کیا کہنی ہے، اور وین کب کہنی ہے، وائی کیوں کہنی ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو میں آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے ساتھ کر رہا ہوں، آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون شخص ہے، اور ویئر، میں نے یہ بات کہاں کرنی ہے، یہ بات موضوع کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ کرنی ہے۔ تو یہ 5W ہیں جو آپ کو کرٹیکل انالیسس کے لیے، کرٹیکل تھنکنگ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب یہ جو ورڈ اکثر ہم کرٹیکل تھنکنگ انالیسس بھی اس کو کہتے ہیں۔ انالیسس، جب آپ انالیسس کہہ دیں LYSIS، یاد رکھیں انالیسس بھی، انالیسس، ایوالویشن، یہ دونوں تجزیے کے نام ہیں، سنتھیسائز کرنا۔ لیکن انالیسس وہ تھنکنگ ہوتی ہے یا وہ تجزیہ ہوتا ہے، وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کسی چیز کے کمپوننٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بلڈنگ بلاکس کو یعنی کمپوننٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو یہ آپ کے پاس انالیسس ہوتا ہے، اور سنتھیسائز کہتے ہیں اوور آل اسیسمنٹ کرنا، کسی چیز کی کوئی ہول باڈی کی، ہول کانفیگریشن کی اسیسمنٹ جو ہے وہ سنتھیسائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انالیسس ورڈ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے کرٹیکل تھنکنگ میں، کہ آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے، چھوٹے چھوٹے ذرات کے، وہ بلڈنگ بلاکس جن کے اوپر وہ ڈیبیٹ کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے، ان کو سٹڈی کرنے کے بعد پھر آپ اپنا آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ انالیسس۔ تو انالیسس سے مراد کیا ہوئی کہ جو ڈیبیٹ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چیدہ وہ پوائنٹس، وہ کمپوننٹس، وہ بلڈنگ بلاکس جن کو بنیاد بنا کے ہم اس ڈیبیٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد، ان کا اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ اپنا آرگومنٹ بلڈ کریں، تو اسے کہتے ہیں کرٹیکل انالیسس۔ اب آگے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، میں نے یہاں پہ سامنے وہ کرٹیکل تھنکنگ کے لیے وہ بنیادی 6 جو ہیں وہ عناصر، ایلیمنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ کون کون سے آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم اور معلومات، نالج اینڈ انفارمیشن۔ دیر از دی ڈیفرنس بٹوین نالج اینڈ انفارمیشن۔ جو ڈیبیٹ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، جس ادارے کے بارے میں، جس فرد کے بارے میں، یا جس طور طریقے کے بارے میں آپ گفت و شنید کر رہے ہیں،
یا ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس نالج اور انفارمیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ پہلی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے نالج، علم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ دوسری کنسٹرکٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے آپ کا ایٹیچیوڈ بیسیکلی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہو وہ مثبت ہو، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا آپ کا مقصد نہ ہو، آپ کا نقطۂ نظر نہ ہو، بلکہ آپ مثبت چیزوں کی طرف جائیں، مین اور پروگریسو ہوں۔ پروگریسو تعمیری سوچ سے مراد ہے پروگریسو ان نیچر۔ پروگریسو کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، وہ بہترین ڈیفینیشن ہے اس پروگریسو ایٹیچیوڈ کی، کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ ہر روز آپ مثبت چینجز اپنے اندر لائیں، مثبت تبدیلیاں اپنے اندر لائیں، آپ کی سوچ کے اندر مثبت زاویے، مختلف زاویوں سے اپنی تھنکنگ کو آپ جو ہے وہ روٹیٹ کریں، ڈیفرنٹ ڈائمنشنز میں اس کو لے کے جائیں اور وہ مثبت اینگل کے ساتھ آپ اس کو لے کے جائیں، تو اسے کہتے ہیں مثبت سوچ۔ تو دوسری چیز آپ کے پاس جو ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس کنسٹرکٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، پروگریسو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ تھرڈ ون جو ہے وہ ہے آپ کا شعور اور سلیقہ، کہ آپ کے پاس آپ کا شعور کتنا ہے۔ آپ کے پاس نالج تو ہے، آپ کے پاس انفارمیشن تو ہے، آپ کی سوچ بھی بہتر ہے، لیکن یہ آپ کے ایک شعوری لیول ہوگا کہ یہ میں نے جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے اس کو میں نے کہاں پہ فٹ کرنا ہے اور کہاں پہ یہ مس فٹ ہے۔ کوئی بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات کہاں پہ اچھی لگے گی، یہ بات کہاں پہ بری لگے گی، یہ آپ کی شعوری لیول ہے۔ یعنی کہ آپ کرنٹ انالیسز کرتے ہیں کہ اس وقت، اس پوزیشن کے اندر، اس ٹائم کے اندر، اس سینیریو کے اندر میری یہ بات یہاں پہ مس فٹ ہے یا فٹ ہے۔ تو اس چیز کا جو اندازہ ہے، جو انالیسز ہے، وہ آپ کے شعوری لیول کے اندر آتا ہے۔ اور دوسرا چیز آ جاتا ہے سلیقہ، اور اسی کو آگے ہم نے چوتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ادب و احترام، مینرز۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے اندر جو آ جاتی ہے وہ اپنی بات آپ بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا اگر لہجہ، آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا جو وہ بات ہے اس کا اثر، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ریفلیکشن اس کی شو کرے گا۔ تو اٹس مین کہ جب بھی آپ تنقید کرنے جائیں کسی ادارے پہ، کسی شخص کے اوپر، تو آپ کا ادب احترام، مینرز، ویل مینرڈ ہونا، ویل بیہیو کرنا، بہتر ایٹیچیوڈ کے ساتھ، پروگریسو ان نیچر کے ساتھ، آپ کی تاکہ ریفلیکشن بہتر ہوں، آپ کا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تحمل اینڈ برداشت، جس کو ٹالرنس لیول کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی بنیادی ہے اور یہ بہت ہی کلیدی ہے۔ جب بھی آپ کسی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر پھر وہ دوسرے کے آرگومنٹس کو ابزارو کرنے کی صلاحیت ہو، دوسرے کی بات کو سمجھنے کی، دوسرے کی بات کو اپنے اندر ٹالریٹ کرنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جب بھی آپ کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو تحمل اور برداشت میں تین طرح کے لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نمبر ون، جو تین طرح کی پرسنالٹیز بیسیکلی ہوتی ہیں، نمبر ون آ جاتی ہے سٹیبل پرسنالٹی کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یا دوسرے آپ کہیں جی کہ انسٹیبل ٹرانزیشنل پرسنالٹی۔ تو دیکھیں آپ کا ان تینوں، اب میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیبل، انسٹیبل، ٹرانزیشنل ہوتی کیا ہے، اور ایک تعمیری تنقید کرنے والے کو اپنی پرسنالٹی کو کس ڈھانچے میں ڈالنا ہے ان تینوں میں سے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹیبل پرسنالٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حتی الامکان جو ہے وہ اچھائی کو بھی جذب کر لیتے ہیں، برے آرگومنٹ کو بھی جذب کر لیتے ہیں، کوئی تعریف کر رہا ہے اس کو بھی جذب کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی کنسسٹنسی برقرار رکھتے ہیں اپنے مزاج کے اندر، یعنی مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ انسٹیبل کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے اگر کوئی ڈیبیٹ کے دوران کسی نے کوئی بات کی، کوئی تھوڑی سی، تو وہ تلخ کلامی کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ فساد کی طرف، وہ جھگڑے کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ جو کنڈیشن ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے، ایسی پرسنالٹی والا آدمی جو ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، فوری ریئیکشن دینا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسٹیبل۔ اور جو ٹالریٹ کرتا ہے، چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سٹیبل ہے۔ ٹرانزیشنل ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر اس کے حوالے سے کوئی آرگومنٹس ایسا بلڈ کیا جائے کہ جو اس کو ٹھیس پہنچائے، جو اس کے دل پہ لگے بات، جو اس کو بری لگے، تو وہ اس پہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل، یعنی کہ وہ کسی بھی لحاظ سے نہ سٹیبل ہوتا ہے نہ انسٹیبل، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ خوشگوار حالات ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا،
پریشان کن معاملات ہیں، معاملات کہیں پریشان تو بہت زیادہ مایوسیوں کے گٹا ڈوپ اندھیرے کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے ٹرانزیشنل پرسنالٹی کہ جو حالات کے ساتھ واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ بدل رہا ہوتا ہے، خوش ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، پریشان ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں۔ تو تنقید جو ہے، تعمیری تنقید، اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی کا سٹیبل ہونا ضروری ہے، مستقل مزاج ہونا ضروری ہے۔ وہ جو بھی سٹونز آپ کی طرف تھرو کریں ان کو آپ ابزارو کر دیں، آپ نے ابزارو کرنا ہے، اچھے وقت میں بھی آپ نے مستقل مزاج رہنا ہے، برے وقت میں بھی مستقل مزاج رہنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تحمل اور برداشت والی شخصیت، پرسنالٹی، جو چیزوں کو ٹالریٹ کر جائے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے اعتدال اور توازن۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں ویسے ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے، لیکن اس طبیعت کے اندر، اس بات چیت کے اندر، اس نیگوسیشن کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یعنی کہ آپ نے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ ایسے سفیر آف لائف ہیں، جو سرکل آف لائف ہیں، جن کے اندر دوسرے کی رسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے، اس کو کراس کر کے آگے نہیں نکلنا، بلکہ اعتدال کے اندر رہ کے آپ نے اس کے اندر تنقید کرنی ہے۔ تو یوں بنیادی اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو مثبت اور تعمیری تنقید کسی بھی فرد، ادارے یا طریقہ کار کے لیے آپ کے پاس ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب آپ یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تعمیری تنقید کر لیں۔ لیکن اس کی اپوزٹ اگر آپ جائیں تو اگر آپ نے محض نکتہ چینی کرنے کے لیے، شور برپا کرنے کے لیے اور جذباتیت کو ہوا دینے کے لیے اور فساد برپا کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جہالت۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ٹاپک NTSPSC FPSC کے پیڈاگوجی کے پورشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ میتھمیٹکس اور پیڈاگوجی کے بالخصوص اور اس کے علاوہ ریلیونٹ جتنی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے مٹیریل ہے، اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے آپ چینل پہ دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔